بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جیل کو جو دیتا ہے کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ان قصہ مختصر۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں احباب کا ایک مرتبہ پھر دل کی اتھا گہرائیوں سے رحمت رمضان پروگرام میں خیر مقدم۔ محترم سامعین ذی وقار، ہمارے آج کے اس پروگرام رحمت رمضان کا جو عنوان ہے وہ ہے سیرت و کردار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور ہمارے پینل میں جو احباب موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ محمد بالم خان صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ جناب علامہ عاطف نذیر صاحب۔ میں ان احباب کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے رحمت رمضان کو آج چار چاند لگائے۔ سامعین ذی وقار، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جناب علامہ محمد عاطف نذیر صاحب۔ نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ سامعین ذی وقار، بہت ہی آسن انداز میں سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام پیش فرمایا۔ اللہ کریم ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے آج کے اس پروگرام رحمت رمضان کا جو عنوان ہے وہ ہے سیرت و کردار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسی موضوع کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے پینل میں جو مہمان موجود ہیں علامہ محمد بالم خان صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ اسی موضوع کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا،
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ کس طرح ہو بیان رفعت عائشہ، کس طرح ہو بیان رفعت عائشہ، جب ہے قرآن میں مدحت عائشہ، جب ہے قرآن میں مدحت عائشہ، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ مرحبا مرحبا عظمت عائشہ، عالمہ فاضلہ مفتیہ آپ ہیں، عالمہ فاضلہ مفتیہ آپ ہیں، ہے عیاں چار سو حکمت عائشہ، عابدہ ساجدہ حافظہ آپ ہیں، مجھ سے ہو کیا بیاں عزت عائشہ، مجھ سے ہو کیا بیاں عزت عائشہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سب سے پہلے اپنے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا زہیب الرحمن صاحب کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے رحمت رمضان پروگرام میں مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذات بابرکات وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے بارہا علماء کرام سے سنا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کو ام المومنین کا ٹائٹل دیا گیا ہے۔ علامہ صاحب آپ ماشاءاللہ خود عالم دین ہیں، آپ نے علماء سے سنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات بابرکات پر جب فعل شنیع کا الزام لگایا گیا، جب آپ پر یہ الزام لگایا گیا تو آپ کی برات کا اظہار قرآن مجید میں آتا ہے کہ انہی میں سے زلیخا کے لوگوں میں سے ایک شخص یا ایک بچہ بولا کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھیں، اگر آپ کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام اس میں ملوث ہیں یا گناہگار ہیں، اور اگر آپ کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس میں ملوث اور گناہگار زلیخا ہیں۔ اور اسی طرح جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے اوپر بھی الزام لگایا گیا تو اس وقت آپ کی برات کا اظہار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، لیکن جب سید عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات پر یہ الزام لگایا گیا اور ام المومنین پر جب یہ الزام لگا تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنا کیس اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا اور اللہ رب العالمین خود وکیل بن کر آپ کی برات میں 17 آیات قرآن مجید فرقان حمید میں نازل کی ہیں۔ یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مرتبہ و مقام ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ علامہ صاحب یہ بھی بیان فرماتے جائیں، آپ کی زندگی کا کوئی ایک نمایاں پہلو بیان فرما دے اور آپ کے علم کے متعلق کچھ اشارہ فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا علم کے بارے میں یا آپ کی زندگی کی نمایاں حیثیت، نمایاں پہلو کے بارے میں ہم ذکر کریں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ادوار خلافت میں آپ فتویٰ ارشاد فرماتی تھیں، اور اسی طرح آپ رضی اللہ عنہا سے 2210 احادیث مبارکہ منقول ہیں، مروی ہیں، اور صحیح مسلم اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر 174 احادیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت کی ہیں۔ اور بعض لوگوں کا یہ قول ہے کہ احکام شریعہ کی جو ہے نا 1/4 آپ رضی اللہ عنہ سے ہی منقول ہیں۔ اور حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کبھی بھی ہمیں کسی بھی احادیث مبارکہ اور کسی بھی مسئلے میں کوئی اشکال پیدا ہوا تو ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس سوال کو پیش کیا، آپ کی بارگاہ میں اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ سے اس کا علم پایا اور آپ سے اس کا جواب پایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب بہت ہی آسان انداز میں آپ وہاں پہ گفتگو ہیں، اسی طرح آپ کے فضائل و مناقب کے متعلق بھی ارشاد فرما دیں۔
آپ کی فضائل و مناقب کے حوالے سے اگر میں عرض کروں تو بہت ساری احادیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضائل و مناقب کے حوالے سے درج ذیل ہیں، لیکن وقت مختصر ہے، میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا چلوں جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بطور فخریہ اور تحدیث نعمت کے طور پر خود ارشاد فرماتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے 10 کمالات عطا کیے جو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے علاوہ کسی کو بھی عطا نہیں کیے۔ آپ فرماتی تھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے علاوہ کسی بھی کنواری سے نکاح نہیں فرمایا، اور اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ نکاح سے پیشتر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتہ حاضر ہوا اور میری تصویر دکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ آپ مجھ سے نکاح فرمائیں۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جبریل امین کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا، اور جبریل امین میرے بستر پر وحی لے کر نازل ہوئے، وحی لے کر آئے، اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی ازواج میں سے اور باقی لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت فرماتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مردوں میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں اس کی بیٹی ہوں۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ باقی ازواج کی باری میں 1 دن اور 1 رات آتی تھی، اور میری باری میں 2 دن اور 2 راتیں آتی تھی، اور فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آخر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور میری گود میں تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو آپ کا مزار پر انوار میرے حجرے میں بنایا گیا۔ یہ آپ کی شان ہے، اور یہ آپ خود بطور فخریہ بیان فرماتی تھی۔ سبحان اللہ، کیا خوب کہنے۔ علامہ صاحب اسی طرح اس موضوع کو برقرار رکھیں اور آپ کے اخلاق و عادات کے متعلق بھی ارشاد فرمائیں۔ آپ کی اخلاق و عادات کے بارے میں اگر میں عرض کروں، الغرض آپ کی ذات گرامی ایسی جامع المحاسن تھی جس میں صداقت، امانت، دیانت، قناعت، شجاعت، خودداری، انکساری، عفت، للہیت، شجاعت اور افودر گزر جیسی تمام صفات حسنہ آپ میں یکجا تھی۔ ماشاءاللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ اور آخر میں آپ کے وصال کے متعلق اور یہ بھی ایک سوال میں نے لکھا ہوا ہے کہ جنازہ آپ کا کس نے پڑھایا؟ آپ رضی اللہ عنہ رمضان المبارک میں آپ کی طبیعت علیل ہوئی، 58 ہجری میں 17 رمضان المبارک آپ اس دنیا سے رخصت فرما گئی ہیں اور داغ مفارقت دے گئی ہیں، اور آپ کا جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ علامہ صاحب۔ اور آخر میں کوئی واضح و نصیحت ہماری ماؤں بہنوں کے لیے آپ کی سیرت کے حوالے سے فرما دیں۔ آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے، خصوص بالخصوص جو صاحب اولاد ہیں۔ امت کو ایسی بیٹیوں کی ضرورت ہے، ایسی نسلوں کی ضرورت ہے جو بعد میں آنے والی نسلوں کی تربیت کریں، جو قرآن اور اسلام سے محبت کرنے والی ہوں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اور ان کی یہ رول ماڈل ہوں، نہ کہ کوئی گلوکارہ فنکارہ ان کی رول ماڈل ہوں۔ اور اس وقت جس طرح کے معاشرے میں بہت ساری ناہنجار عورتیں روڈوں اور سڑکوں پر آ کر میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگاتی ہیں، نہ کہ یہ جیسی عورتیں، اس جیسی عورتیں ان کی جو ہے نا رول ماڈل ہوں۔ ان کی رول ماڈل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا جیسی شخصیات ان کی رول ماڈل ہوں۔ اور ہمارے سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں ان حضرات کے اوپر، ان شخصیات کے اوپر لیکچر ہونی چاہیے۔ ہماری ماؤں اور بیٹیوں کو یہ بتا دیا جائے کہ اسلام میں ہماری ماؤں اور بہنوں کی اور بیٹیوں کی کس طرح کی کردار تھی۔ جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت آسان انداز میں آپ محو گفتگو تھے، اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین ذوالفقار، جس طرح یہ ذکر ہوا کہ 17 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہے، تو 17 رمضان المبارک کے دن خوب اصالہ ثواب کیجئے، اور آخر میں بارگاہ الوہیت میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو ان کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔